پہ عمل کرنا یمن میں اگر ممکن ہے اس پہ عمل کرنا چائنا میں ممکن ہے، اس پر عمل کرنا اگر ہندوستان میں ممکن ہے تو میرے پیارے اس پہ عمل کرنا دوسری جگہوں پہ ممکن ہے۔ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام ہے، کرفیو کا ماحول لگ جائے، گھر سے باہر نکلنا بند ہو جائے، کون جائے گا مسجد میں نماز؟ لیکن مشاہدے میں ہے میرے پیارے، اللہ کے کسی ولی بندے کو کسی کرفیو نے مسجد میں جانے سے روک نہیں پائی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ان اولیاء کرام کا مین ورک یہی ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ اسلام پہ عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، ہر دور میں ممکن ہے، ہر حالات میں ممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا مین ورک۔ اب اسی تناظر میں ذرا دیکھنا شروع کر دیے اولیاء کرام، اولیاء کرام کو دیکھیے ذرا سا، یہ جو بتایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے خوف اور غم تو انسان کی فطرت میں اللہ نے وضعیت فرمایا ہے۔ خوف اور غم تو سب کو ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اور دوسری طرف یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اور موسیٰ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے۔ موسیٰ نبی ہے، نبی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ڈرے، ڈرنا خوف کے علاوہ۔ ایوب روئے، رونا غم کے علاوہ، یہ بھی نبی ہے۔ تو نبیوں میں خوف بھی، نبیوں میں غم بھی، ولیوں میں خوف نہیں، ولیوں میں غم نہیں۔ نبوت افضل ہے کہ ولایت؟ نبوت افضل ہے، اور نبوت میں خوف بھی قرآن کہتا ہے، نبوت میں غم بھی قرآن کہتا ہے، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے ولیوں میں خوف نہیں، ولیوں میں غم نہیں۔ کیا سمجھے تھے؟ اللہ پاک یہاں پر اپنے ولیوں کا مقام بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر تعلق میں آ جانے والے لوگوں کو ولی مت بناؤ، ان کا مقام سمجھ لو پھر ضرورت کرنا۔ یہ جو میرے دوست ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ جب یہ میری یادوں میں، میرے ذکر میں، میرے خیال میں جب یہ مستدرک ہوتے ہیں تو اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں اپنا بھی خیال نہیں رہتا، اس قدر کھو جاتے ہیں۔ جب وہ کھو جاتے ہیں تو میں سارے حجابات ہٹا دیتا ہوں، سارے پردے گرا دیتا ہوں، ساری دنیا مٹا دیتا ہوں، وہ میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس وقت انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔